حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ تو اس نے عرض کیا، حضور میں جن ہوں، میرا نام حامہ بن حیم بن لاکیس بن ابلیس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں۔ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یہ اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور سے کہا، مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اسی طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا، اگر تیری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ تیری کیا حاجت ہے اے حامہ؟ اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عین میم یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت، معوذتین، قل هو اللہ احد سکھلائیں، اور فرمایا، اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 سورتیں سکھائیں۔ حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد حامہ کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔